الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعے میں درود شریف سے متعلق کچھ باتیں اور جو عرض کرنی ہیں، جو باتیں رہ گئی تھیں ان کو عرض کرنا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ درود کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اعلیٰ اور اشرف اور افضل دعا درود شریف ہے۔ اور درود شریف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی عزت، آپ کی جلالت، اس میں اضافہ کی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اضافے عطا فرمائے اور مزید عزت اور مزید مقام عطا فرمائے۔ اس کا یہ معنی ہے درود شریف کا۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم لوگوں پر اس قدر ہیں کہ ہمارے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے ہم احسانات تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایک ایک لمحہ جو ہم زندگی ایمان کے ساتھ گزار رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور درود پڑھنے کا موقع ہمیں عطا فرمایا کہ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کم از کم 5 درود تو ہم ہر دن پڑھتے ہیں، اور اگر نوافل اور سنت پڑھتے ہیں تو اس میں مزید اضافہ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر درود بھیجنے کے کام پر ہمیں لگا دیا ہے۔ جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان دعا موقوف رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ جو بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا آسمان پر نہیں چڑھتی جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لے۔ تو ہمیں اس حدیث سے ایک تو دعا کا ادب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں دعا میں درود بھیجنا چاہیے، اور ایک ادب دعا کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم خوب تعریف اور اس کی توصیف، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اور حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اپنی ضروریات مانگیں، اور ضروریات کے مانگنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اخیر میں پھر درود بھیجیں۔ اس کی حکمت، اس کی مصلحت یہ ہے کہ
جو درود ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ان دونوں درود کے درمیان جو دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دعا سے پہلے جو درود پڑھی ہے اس کو بھی قبول کر رہے ہیں، اور دعا کے بعد جو درود پڑھی جا رہی ہے اس کو بھی قبول کر رہے ہیں۔ تو درمیان کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے رد کر دیں گے؟ تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان دونوں درود کے درمیان جو دعا مانگی گئی ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یہ ہے درود شریف کی اہمیت کہ ہماری ہر دعا اگر ہمیں قبول کروانی ہو اور اللہ سے امید ہو کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دعا کے شروع اور اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں، انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہم کتنا پڑھیں کتنا بھیجیں، اس کی کوئی حد کوئی مقدار متعین ہے؟ ہم نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ جمعہ کے دن 100 دفعہ درود بھیجنا ہے۔ اس کی الگ فضیلت کہ قیامت کے دن وہ بندہ جب میدان محشر میں پیش ہوگا تو اس وقت اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ کون سا عمل کرتا تھا کہ اتنا نور اور اتنی روشنی ساتھ لے کر کے آیا ہے۔ تو یہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو ہمیں کتنی دفعہ درود پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو فکم اجعل لک صلاتی، تو کتنی مرتبہ درود بھیجوں یا کتنا وقت لگاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما شئت، جتنا چاہو، جتنی دفعہ مجھ پر درود بھیج سکتے ہو بھیجو، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، جتنا پڑھ سکتے ہو۔ تو فرمایا الربع، حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں دن کے چوتھائی حصے کو آپ پر درود بھیجنے کے لیے مقرر کر لوں کہ دن کے جتنے گھنٹے ہوتے ہیں اس کو میں 4 حصوں میں تقسیم کروں اور چوتھا حصہ صرف آپ پر درود پڑھوں، اتنا وقت میں متعین کر لوں؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ما شئت، جتنا چاہو پڑھو، فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم بڑھاؤ گے یعنی چوتھائی حصے سے زیادہ پڑھو گے، فهو خیر لک، تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ فرمایا کہ النصف، اے اللہ کے نبی میں آدھا دن آپ پر درود بھیجتا رہوں۔ فرمایا ما شئت، جتنا چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم اس پر بھی اضافہ کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی آدھا دن بھی اگر تم مجھ پر درود بھیجتے رہو اور اس سے مزید اضافہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا کہ قلت الثلثین، اے اللہ کے نبی میں 3 حصے یعنی آپ پر درود بھیجوں؟ فرمایا کہ ما شئت، جو چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس سے بھی بڑھ کر کے تم چاہو، مجھ پر درود بھیجنا چاہو تو فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہ اجعل لک صلاتی کلھا، اے اللہ کے نبی میں دن بھر آپ پر درود بھیجوں گا، میں دن بھر کا مشغلہ ہی اس کو بنا لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن تکفی ہمک، تو تیرے سارے غموں کی کفایت کی جائے گی، تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے اگر ایسا کرو گے۔ فرمایا ویغفر لک ذنبک،
اور تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اگر تم نے مجھ پر درود اتنی کثرت سے بھیجا کہ دن بھر بھیجتے رہے تو فرمایا تمہارے غم بھی ختم، تمہارے ہم بھی ختم، ہر چیز تمہاری زندگی میں جو دشواریاں ہیں وہ ختم، حتیٰ کہ تمہارے گناہ بھی معاف۔ اب تم پر گناہ بھی نہیں بچیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کوئی حد متعین نہیں ہے، بس جتنا ہم سے ہو سکے اتنی کثرت سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ دن بھر درود کیسے پڑھے گا کوئی، تو اگر دن بھر نہ صحیح تو کم از کم کچھ وقت تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں، اور کچھ وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر ہی سکتے ہیں۔ تو اگر پورا نہ ہو تو کم از کم کچھ ہو، 10 منٹ ہو، 1 گھنٹہ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، جتنا وقت ہمیں مل سکے اتنا ہمیں درود بھیجنا چاہیے۔ میں یہ بات کہوں کہ ہم زندگی میں ایسے 1000 کام کر جاتے ہیں جس میں نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں ایسے وقت میں کہ جس میں ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ اب میں نے گزشتہ جمعے ایک بات عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے۔ تو کچھ ساتھیوں نے یہ سوال کیا کہ جمعے میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ درود پڑھنے کے لیے منع کر رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ سوال کیا، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ درود پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، میری کیا مجال کہ میں کسی کو درود پڑھنے سے روکوں؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے کسی کو منع کروں؟ میری کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، جہاں درود پڑھنا ہے وہی تو آپ پڑھیں گے، کہ اللہ کے نبی کا نام آیا ہی نہیں مثال کے طور پر اور آپ درود پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو نام کے ساتھ خاص نہیں ہوا نا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اس وقت ہمیں درود پڑھنا ہے نا۔ اب یہاں یا رسول اللہ میں صحابہ جو ہیں اللہ کے نبی کو خطاب کرتے تھے یا رسول اللہ، یعنی سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو یا رسول اللہ کہتے تھے۔ اب ہم مطلب کہ ہم یہاں موجود اور اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں موجود، ہم یا رسول اللہ کہیں تو کیسے کہیں؟ کہنا صحیح ہے کیا؟ صحیح نہیں ہے۔ اور جب یہ کہنا ہی صحیح نہیں ہے تو ہم گویا وہ لفظ جو صحابہ نے نقل کیا تھا اس کو ہم نقل کر رہے ہیں، اور نقل کیا ہوا جملہ جتنا ہوتا ہے بس اتنا ہی کہا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جتنا جملہ لکھا ہوتا ہے یا منقول ہوتا ہے اتنا ہی جملہ کہا جاتا ہے۔ سمجھیے مثال سے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل، کس کو خطاب فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا۔ تو جب کبھی نماز میں یا ایھا المزمل پڑھا جاتا ہے، ہم کبھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں نا۔ قرآن میں آیا یا ایھا المدثر، ہم کبھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں؟ قرآن میں آیا یا ایھا النبی، ہم کبھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں؟ جو یا ایھا النبی کا معنی ہے وہی یا رسول اللہ کا معنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب یا ایھا النبی پر ہم نہیں پڑھتے تو یا رسول اللہ پر کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ہماری زبان پر چڑھ گیا ہے، اس کو اتارنا ہے۔ یہ ہماری زبان پر چڑھ گیا ہے، بس اس کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ جب اتار لیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں درود پڑھنے سے روکا جائے، میں تو گنہگار بن جاؤں گا، اور ظاہر ہے کہ میں یہاں گنہگار بننے کے لیے تو بیٹھا نہیں۔ تو جس موقع پر پڑھنا چاہیے وہیں درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن پاک میں 4 دفعہ آیا ہے۔ کتنی دفعہ آیا؟ 4 دفعہ آیا۔
تو چاروں دفعہ جہاں بھی قرآن میں یہ آپ کا نام مبارک لکھا ہوا ہے وہاں کہیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو جب ہم اس لفظ کو صرف دہرائیں گے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے، ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ قرآن میں اضافہ لازم آئے گا، بڑھانا لازم آئے گا۔ آپ کہیں گے سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، ہم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد پڑھ دیں مثال کے طور پر قرآن پڑھتے ہوئے، آپ نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر بہت زیادہ باریک ہو تو آپ بعد میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، یہاں آپ رک کر کے ایسے پڑھیں وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ ہاں میں نے پڑھا وما محمد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو جہاں ضرورت ہے وہی پڑھنا ہے۔ یہی مسئلہ ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ کا، کہ جب ہمیں حکم ہے کہ مؤذن جب اذان کے الفاظ کہے تو ہم الفاظ جو مؤذن نے کہے ہیں اسی کو دہرانا ہے۔ کس کو دہرانا ہے؟ جو مؤذن نے کہے۔ اب اگر ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں تو پڑھتے ہوئے اضافہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اذان کا جواب ہم یہ سمجھیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا جواب ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ خیال غلط ہے۔ ہمیں جواب میں کہنا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، کوئی حرج نہیں۔ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ میں نے درود پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے، موقع اور محل پر پڑھنے کے لیے کہا، تو موقع دیکھ کر کے پڑھیں کہ کہاں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح کلمے میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دونوں لفظ اور دونوں جملے قرآن میں آئے ہیں، یہ دونوں لفظ دونوں جملے قرآن میں آئے ہیں۔ اگر قرآن پاک میں ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ اور اس کے فوراً بعد محمد الرسول اللہ پڑھ دیں تو کلمہ وہاں پڑھنا صحیح ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا۔ جہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہے وہاں پڑھنا صحیح ہوگا، اور محمد الرسول اللہ یعنی اس کلمے کے صرف دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ اس کا جز ہے، یہ اس کا حصہ ہے، تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کلمے کے صرف دو ہی جز ہیں، اس میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا جملہ کیوں نہ ہو۔ آگے ہی بات سمجھنا۔ بس میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مؤذن جب اذان کہتا ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ یہ تو ہم نے سن لیا نا کہ اذان کے وہی جملے، تو اس جملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں ادا کیا ہے اس کو سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن اللہ اکبر کہے فقال احدکم اللہ اکبر تو تم میں سے جو شخص جواب دے اس اذان کا وہ کہے اللہ اکبر، یعنی وہی جملہ دہرائے۔ پھر فرمایا کہ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر فرمایا کہ ثم قال اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو تم کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، تو آپ نے تو نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمیں اذان کے جواب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا جب مؤذن کہتا ہے تو ہم وہی جملہ دہرائیں اور پھر بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن صرف ہم کہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، مؤذن کہتا ہے ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اذان کا جواب نہیں ہوا، یہ اذان کا جواب نہیں ہوا۔
اسی طرح ثم قال حی علی الصلاۃ، جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں لا حول پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ایک چیز سمجھاؤں میں آپ کو کہ لا حول کب پڑھا جاتا ہے؟ لا حول کب پڑھا جاتا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں لا حول؟ لا حول کو یہ سوچتے ہیں کوئی بری بات پیش آ جاتی ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا۔ لا حول ولا قوت کا معنی ہم جانیں گے تو وہاں لا حول نہیں پڑھیں گے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے رکنے کی طاقت صرف اللہ ہی دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اس جگہ جہاں ہمیں ایسی کوئی بات معلوم ہوتی ہے جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے تو لا حول پڑھتے ہیں، وہاں انا للہ پڑھنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں لا حول پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ یہ نماز کو نہ جائے، یہ نماز کو نہ جائے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لا حول پڑھ کر کے شیطان کے اس طاقت کو روکنا چاہیے کہ نماز میں جو جانے کی ابھی میری طاقت ہے یہ طاقت اللہ دیتے ہیں، اور گناہ سے بچنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ دیتے ہیں، اور جب اللہ کا نام لیں گے اور اللہ کی طاقت پر ہم بھروسہ کریں گے تو نماز میں آ پائیں گے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اذان کے الفاظ ہم سنیں اور جواب بھی دیں اور نماز کو نہ آئیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اذان سنی اور اس کا جواب نہیں دیا، انسنی ہو گئی تو ہم نماز میں نہیں آئیں گے۔ جس نے اذان سنی ہوگی اور جواب بھی دیا ہوگا وہ نماز میں آئے گا۔ اسی طرح جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح تو اس وقت بھی ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت جب میں حفظ کر رہا تھا، تو ہمارے استاد نے جب یہ پڑھایا تھا کہ جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہا جائے تو ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، تو اس وقت میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ بات عجیب ہے کہ ہمیں اذان کے وہی الفاظ کہنے ہیں جو مؤذن کہہ رہا ہے، ہمیں یہاں لا حول پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا، ہم نے استاد سے بھی پوچھا تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس وقت شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ یہ نماز کو نہ جائے، جب وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ لا حول ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمیں ناگوار بات پیش آتی ہے تو۔ یہاں تو اتنی اچھی ندا لگ رہی ہے، اتنی اچھی آواز اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، ہمیں لا حول پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا یہی مطلب ہے، اس کا معنی اگر معلوم ہوگا تو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جائے گی۔ فرمایا کہ من قلبہ دخل الجنہ، جو شخص اذان کے الفاظ وہی بعینہ دہرائے اور دل سے کہے، دل سے وہی جملے کہے، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی اذان کا محض جواب دینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنی چھوٹی سی شرط لگائی کہ دل سے کہے، اور جو دل سے پڑھے گا وہ نماز میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ظاہر ہے کہ جب نماز پڑھے گا، نماز میں آئے گا تو جنت میں تو انشاءاللہ ضرور جائے گا، اور آئے گا ہی نہیں تو دل سے پڑھے گا کیوں؟ دل سے کیوں پڑھے گا وہ؟ اس کو تو نماز میں ہی نہیں آنا ہے۔ بہرحال میں نے ایک جمعہ شروع کیا تھا کہ ایک جمعے میں درود شریف مکمل کر دوں گا، ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اور جمعہ، لیکن نہیں کروں گا۔ اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد جب اذان مکمل ہو جائے تو پھر ہمیں اس کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا، درود شریف پڑھنے سے کیا ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال حین یسمع النداء، جب اذان کے الفاظ سنے اور اذان سنے تو
سننے والا کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا. اتنا لفظ ہے. فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے حلت لہ شفاعتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی، اب قیامت میں میں اس کی سفارش کروں گا یوم القیامہ. تو اذان کے بعد ایک جملہ یعنی ایک دعا پڑھنے کی وجہ سے کل قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ جو دعا ہے یہ درود ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا نا شروع میں کہ درود اصل میں کیا ہے؟ دعا ہے. تو یہ دعا بھی درود ہے. اگر یہ کوئی دعا پڑھتا ہے تو گویا وہ درود پڑھتا ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بندہ درود پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سب شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی. ایک اور دعا ہے اذان کے بعد کی، وہ میں عرض نہیں کر پاؤں گا، وقت بہت کم. اب میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ درود میں کون سے الفاظ ہم پڑھیں، درود میں ہم الفاظ کون سے پڑھیں. تو الفاظ کے سلسلے میں جو کتابیں شائع ہیں ان میں سے اکثر بے سند ہیں، اکثر بے سند ہیں، جن کی نہ فضیلتوں کی سند ہے نہ الفاظ کی سند ہے. بہت سے لوگ جو درود تاج پڑھتے ہیں، میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ درود تاج ہمارے گھروں میں معمول ہے میرے خیال سے. درود لکھی کے نام سے بھی یہ بھی مشہور ہے، لوگ پڑھتے ہیں. درود اکبر کے نام سے بہت بڑا درود لکھ رکھا ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں لوگ. درود تاج میں شرکیہ الفاظ ہیں. اس کے میرے خیال سے پہلی دوسری لائن میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارے میں فرمایا کہ دافع البلاء والوباء والمرض والالم، کہ آپ بلاؤں کے دفع کرنے والے ہیں، بیماریوں کے دفع کرنے والے ہیں اور پریشانیوں کے تکلیفوں کے دفع کرنے والے ہیں. اندر بتلائیے کہ پریشانیاں کون دور کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. بیماری بھی اللہ ہی دور کرتے ہیں، اللہ کے نبی دور نہیں کرتے ہیں. یہ سب کام اللہ کا ہے. اب اگر اس کام کو جو اللہ کا ہو ہم نبی کے لیے ثابت کریں وہ جائز نہیں، وہ شرک ہو جائے گا. اور کتنی عورتیں اور میرے خیال سے مرد بھی اس درود کو پڑھتے ہوں گے، اپنا معمول انہوں نے بنایا ہوگا اور شرکی الفاظ پڑھتے ہیں. اس لیے ہمیں درود جو ہے وہی پڑھنے چاہیے جو احادیث میں مذکور ہیں. احادیث میں بہت سارے درود ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. ہم نے ادھر ادھر مارکیٹ سے خرید لیا، اس کو معمول بنا لیا. اس نے بے سند باتیں انہوں نے لکھ دی. کہا ایک نے لکھا ہے کس درود کے بارے میں اللہ جانے، انہوں نے لکھا کہ اس کے پڑھنے سے 7 ثواب، 7 طرح کے فائدے ہیں اس کے، اور ان فائدوں کا نہ کہیں حوالہ ہے نہ کچھ مذکور ہے کہ کس حدیث میں. بھائی کسی چیز کی فضیلت اسی وقت ثابت ہوگی جب وہ حدیث میں ہوگی. حدیث میں جب نہیں تو وہ اس سند کا اور اس کی فضیلت کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے ہمیں وہی درود پڑھنا چاہیے جو احادیث میں مذکور ہیں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور ایسے الفاظ جن کے لیے درود تاج، درود لکھی، درود ہزارہ پتہ نہیں کیا کیا لکھ رکھا، ان سب چیزوں کو پڑھنا نہیں چاہیے. ایک اور چیز میں عرض کرتا ہوں جو آج کے دن کی مناسبت سے، آج کون سی تاریخ ہے؟ 27 رجب. 27 رجب آج کے دن کی لوگوں میں بڑی فضیلت ہے. حدیث میں ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے، ایسی کوئی فضیلت. آج کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج یعنی جو رات گزر گئی اس میں آپ کو معراج نصیب ہوئی. معراج کی تاریخ کے سلسلے میں 5 اقوال ہیں. مہینے کے سلسلے میں، تاریخ کے سلسلے میں نہیں، مہینے کے سلسلے میں. بعض نے فرمایا ربیع الاول، کسی نے کہا ربیع الثانی، کسی نے کہا رجب، کسی نے کہا رمضان، کسی نے کہا شوال.
بتائیے ان 5 مہینوں کی 27 تاریخ کو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ 27 رجب، 27 شوال، 27 رمضان، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا دن ہے، یہ کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ اور آج کے بارے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے دن روزہ رکھنے سے 1000 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بتلائیے رمضان کے روزے سے بڑھ کر کے اس کا ثواب ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے نزدیک یہ بات مشہور ہے، فتاووں میں لکھا ہوا، ہمارے کابرین سے لوگوں نے پوچھا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کل بھی مجھے پوچھا کہ کل روزہ رکھنا چاہیے۔ تو روزہ رکھنے کے متعلق یہ ہے کہ اس کو ہم ضروری سمجھیں، یہ بدعت ہے۔ آج کے دن روزہ رکھنا اس کو ضروری سمجھ کر کے یہ بدعت بھی ہے، گناہ بھی ملے گا، اس لیے کہ حدیث میں اس کی کوئی فضیلت وارد ہی نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور محرم کے روزے کے بارے میں آیا کہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک روزہ رکھنے سے، اس کا تو 1000 روزہ رکھنے کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ بتائیے کہاں سے سند لائی ہم؟ تو ان کی سندوں کا بھی اعتبار نہیں ہے، یہ موضوع من گھڑت روایت ہے۔ آج کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، عبادت کرنی ہو عبادت کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔